ادھر تک ہو جی، خدا حافظ۔ بلکہ عمران خان صاحب نے کہا، کیا نام ہے، انہوں نے کہا کرنل صاحب یہ صحافی تھک چکے ہیں، یہ وکیل بھی تھک چکے ہیں، یہ جج صاحب بھی تھک چکے ہیں، مجھے صرف پراسیکیوٹر جو ہے درخواست گزار رضوان عباسی صاحب میں یہ ابھی صرف تھوڑی فریش نظر آتی ہے، باقی سب لوگ تھک چکے ہیں، کل جو ہے بس سزا سنا لیجیے گا۔ خاور مانیکا صاحب کا جج صاحب نے قرار دیا ہے، جج صاحب نے یہ قرار دیا ہے آج 3 فروری 2024 کو کہ خاور مانیکا صاحب کو جو رجوع کا حق اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ رجوع کا حق 14 نومبر 2017 سے لے کر 14 فروری 2018 کے درمیان تھا، وہ انہوں نے آج 3 فروری 2024 کو کہا کہ وہ درست تھا تو اور وہ ملنا چاہیے تھا اور انہیں نہیں ملا، ان کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی تو اس لیے 7 سال ان کی بیوی کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کی جو سابقہ بیوی ہے ان کو اس جرم میں کہ جو ان کا حق وہ تھا، آج 6 سال کے بعد یہ ان کو جو ہے بیہائنڈ دا بار 7 سال کے لیے رکھا جائے اور 5-5 لاکھ جرمانہ بھی جو ہے وہ کیا جائے، اور ساتھ میں جو نئے شوہر ہیں ان کو بھی سزا دی ہے، نئے شوہر کو بھی سزا دی ہے 7 سال اور 5-5 لاکھ جو ہے جرمانہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد اور میرے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب، جانے مانے کورٹ رپورٹر ہیں اور عمران خان صاحب کے تقریباً تمام کیسز کو خود جا کر اڈیالہ جیل میں کور بھی کر رہے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کی رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ ان سائڈ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں پر اور کس طرح کس فضا میں کس ماحول میں وہ سارا کچھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں گاہے بگاہے آگاہ رکھتے ہیں۔ تو آج ملاقات کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ ان سے عدت کیس کے حوالے سے کچھ خصوصی ڈسکشن کر لی جائے کہ یہ جو آج ججمنٹ آئی ہے جس میں 7 سال سزا سنائی گئی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو، اور اس کیس میں بیسیکلی جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا خان صاحب کا اور خاور مانیکا کا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن مین ہمارا فوکس ہوگا کہ آج کی جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر کی پوائنٹس کیا ہیں، اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں، اہم نکات کیا ہیں جس کی وجہ سے جج صاحب نے یہ سزا سنائی ہے۔ ابھی تو یہ آگے چلے گا اس کا معاملہ، تو پھر یہ اپ ہیلڈ ہوگی یا اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے گا۔ تو ثاقب بھائی، آج کی ججمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس ججمنٹ کو لکھنے میں بڑا کم وقت میرے خیال میں جج صاحب کو لگا ہے، تو اس سارے ماحول کو تھوڑا سا ڈسکرائب تو کیجیے ہمارے لیے۔ ایک تو جو 7 سال سزا ہے یہ میکسیمم پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں۔ میری آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی کہ میکسیمم پنشمنٹ کب دی جاتی ہے۔ اچھا، میکسیمم پنشمنٹ وہ کہتے ہیں کہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، اور انہوں نے کہا کہ بغیر کسی شک و شبہ کے مطلب ہر ایچ اینڈ ایوری تھنگ ثابت ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور میکسیمم پنشمنٹ کا رواج بہت کم ہے، مطلب اتنا نہیں ہے کہ میکسیمم پنشمنٹ اگر 7 سال ہے تو وہ کبھی 3 سال دی جاتی ہے، 2 سال بھی ہوتی ہے یا 5 سال ہو جاتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ایک دلچسپ فیکٹر جو ہے، اگرچہ اس کے متعلقہ نہیں ہے، جو توشہ خانہ کیس کا 5 اگست کا جو فیصلہ آیا تھا وہ بھی میکسیمم پنشمنٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو توشہ خانہ کا نیب کا کیس کا فیصلہ آیا یہ بھی میکسیمم پنشمنٹ ہوئی، اور آج یہ میکسیمم پنشمنٹ ہوئی۔ صرف سائفر کیس میں میکسیمم پنشمنٹ نہیں ہوئی، وہ سزائے موت تھی۔ گاڑی 5ویں گیئر سے نیچے نہیں آ رہی ہے، فل سزائیں، فل جناب تن کے رکھے ہیں انہوں نے ایک قسم دا عدالتہ نے اس وقت۔ بالکل، یہ حالات 2018 سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں، آپ اس کی انٹینسٹی کو مختلف کہہ سکتے ہیں، اس کی جو شدت جس کو ہم کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو تیزی جو نظر آ رہی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے اس وقت سے، لیکن بہرحال یہ سائیکل کوئی پہلی دفعہ پاکستان میں ریپیٹ نہیں ہو رہا۔ یہ سائیکل بڑا ویسے تیزی سے اس طرح بڑھا کہ جو فرد جرم ہوتی ہے اس کے بعد ٹرائل شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرسوں جج صاحب نے صبح 9 سے رات 9:30 بجے تک 12 گھنٹے، اور کل صبح 9:30 سے رات 11:30 بجے 14 گھنٹے لگائے، تو 26 گھنٹے میں یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک منفرد ٹرائل تھا جو 26 گھنٹے جو ہے وہ مستقل جو چلا۔ اور اس میں اچھا اتنے محنتی جج ہیں ہمارے ملک میں اور آپ کہتے ہیں عدلیہ پھر بھی نیچے جا رہی ہے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مطلب ہم بھی بے بس ہو چکے تھے، مطلب 6 بجے بے بس ہو چکے تھے، پھر آپ اندازہ لگائیں 11:30 کس طرح ہم گزارے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وکیل بے بس ہو چکے تھے، جج صاحب ایون جو ہے جمائیاں لے رہے تھے کہ جناب بندہ تھکاوٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جو ان کے سٹینو تھے وہ بیچارے کر کے ٹائپنگ، تو وہ عجیب حالت ان کی ہوئی تھی۔ تو یہ سینیریو تھا وہاں پہ بڑا، بلکہ عمران خان صاحب نے کہا، کیا نام ہے، انہوں نے کہا کرنل صاحب یہ صحافی تھک چکے ہیں، یہ وکیل بھی تھک چکے ہیں، یہ
جج صاحب بھی تھک چکے ہیں. ظاہر مجھے صرف پراسیکیوٹر جو ہے درخواست گزار رضوان عباسی صاحب میں یہ ابھی صرف تھوڑی فریش نظر آتی ہے, باقی سب لوگ تھک چکے ہیں. کل جو ہے بس سزا سنا لیجیے گا. یار ویسے اس بات سے عمران خان صاحب کی زندہ دلی نظر آ رہی ہے مجھے کہ یار آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس کو پتا ہے کہ مجھے سزا ہی سنانی ہے انہوں نے, جس کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے 5 دنوں میں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یار جس رفتار سے یہ جا رہے ہیں ایٹ دی بریک نیک اسپیڈ جو ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں اس سے جا رہے ہیں, انہوں نے دینا مینو بس چلے ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ یار چلو کل دے دینا سزا, کوئی جلدی ہے کہ اچھا ویسے مطلب وہ انٹرسٹنگ ہے ویسے یہ بڑا اچھا آپ نے سنایا. عمران خان صاحب ایک اور بات بھی کرتے ہیں کہ وہ نا وہاں پہ ہمیں محسوس کرتے رہتے ہیں ہر تھوڑے ٹائم بعد آ کے یہ کرتے ہیں. اب جو ہے یہ ہیٹرک کے چکر میں اب خان صاحب آتے ہیں نہیں, اب کیونکہ تیسرے دن لگاتار انہوں نے دی تھی, اب چوتھا دن آ گیا تو اب ہیٹرک نہیں اس کو کہیں گے, لیکن 3 وکٹیں یہ گرائیں گے, ایک اوور میں 3 وکٹیں. اچھا زندہ دل ہے جیل میں اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی انسان اتنا انجوائے کر رہا ہو اپنی سزاؤں کو. سائفر میں کیا ہوا کہ خان صاحب جو ہے وہ 342 نہیں ہوتا شاہ محمود قریشی صاحب کا, جب ججمنٹ اناؤنس ہوگی تو شاہ محمود قریشی صاحب نے شور ڈالا کہ میرا 342 نہیں ہوا, دیکھیں جی جج صاحب 342 یعنی کہ ملزم کا جو بیان ہے عدالت کے سامنے خان صاحب دے چکے تھے. تو خان صاحب نے جب میڈیا کے سامنے شاہ محمود بھی آ گئے, اچھا خان صاحب شاہ محمود کو دیکھ رہے ہیں اس بیچارے کا 342 بھی نہیں ہوا. مطلب وہ having these moments اور وہ ہنس رہے ہیں اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں. میں بھی ان کے ذہن میں کہیں بیک آف ہز مائنڈ اس ایز اے سپورٹس مین جو ہے نا وہ ایز اے سپورٹس مین بھی ہو سکتا ہے ان کو یہ بھی ذہن میں ہو کہیں کہ یار اگر باقیوں کی سزائیں معاف ہو جاتی ہیں آگے چل کے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں یہ بھی معاملات ٹھیک ہو جائے. وہ نہیں ہونی ہے, وہ تو نظر بھی آ رہا ہے. بہرحال ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گئے. کرکس یہ ہے ججمنٹ کا یہ بھی ہم یہ ویسے ہنسنے والی بات نہ کیجیے گا جو ابھی ہم نے ویڈیو سے پہلے ڈسکس کی, لیکن کر دیں. خاور مانیکا صاحب کا جج صاحب نے قرار دیا ہے, جج صاحب نے یہ قرار دیا ہے آج 3 فروری 2024 کو کہ خاور مانیکا صاحب کو جو رجوع کا حق اپنی سابقہ بیوی کے ساتھ رجوع کا حق 14 نومبر 2017 سے لے کر 14 فروری 2018 کے درمیان تھا, وہ انہوں نے آج 3 فروری 2024 کو کہا کہ وہ درست تھا تو اور وہ ملنا چاہیے تھا اور انہیں نہیں ملا, ان کے ساتھ سخت زیادتی ہوئی. تو اس لیے 7 سال ان کی بیوی کو, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ان کی جو سابقہ بیوی ہے ان کو اس جرم میں کہ جو ان کا حق وہ تھا آج 6 سال کے بعد یہ ان کو جو ہے بیہائنڈ بار 7 سال کے لیے رکھا جائے اور 5-5 لاکھ جرمانہ بھی جو ہے وہ کیا جائے. اور ساتھ میں جو نئے شوہر ہیں ان کو بھی سزا دی ہے, نئے شوہر کو بھی سزا دی ہے 7 سال اور 5-5 لاکھ جو ہے جرمانہ. اچھا اس کے مورل گراؤنڈز پہ نہیں جاتا ہوں میں, اس کے میں بہت زیادہ لیگل گراؤنڈز پہ بھی نہیں جاتا ہوں, لیکن اس کا ایک جو فیکٹر ہے کہ یار اس میں جو اتنی دیر کے بعد کمپلیننٹ کو یاد آیا ہے, اس کے اوپر جج صاحب یا عدالت میں کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے یا کیا ماحول تھا؟ اس میں جو ہے وہ کافی باتیں ہوئی, کافی پوائنٹس رکھے گئے. پھر ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ستمبر 2023 میں خاور مانیکا گرفتار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نومبر 14 2023 وہ رہا ہوتے ہیں اور 24 نومبر 2023 کو وہ کمپلینٹ فائل کرتی ہیں. یہ ایک جو ہے وہ اس میں آپ کچھ کہہ نہیں رہے لیکن سمجھ آ گئی. اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ابھی تک نا. کل اس طرح ہوا کہ رات کے تقریباً 11:15 بج چکے تھے, اب ہر چیز بے بس ہو چکی تھی, بالکل ہمارے دماغ جو ہے آدھے کام کر, پنجابی میں کہتے ہیں کہ تھک ترٹ گئے سن. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ ہم ایک گواہ لانا چاہتے ہیں اپنی دفاع میں. تو جج صاحب اس پہ اصرار کر رہے تھے نہیں بتائیں کون سا گواہ ہے, کس سے متعلقہ ہے. انہوں نے کہا نہیں ہم اپنا ڈیفینس ڈسکلوز نہیں کریں گے, لیکن ہم لانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں الاؤ کریں اور کل ہم لے آئیں گے. تو جج صاحب بار اور انہوں نے کہا کہ یہ فیملی کا گواہ ہے, بڑا انہوں نے فیملی کا گواہ ہے. انہوں نے کہا بار انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہا بار لے آتے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر ہم گواہ لے آئے تو وہ رات کو ہی غائب ہو جائے گا, اگر گواہ کا نام لے لیا تو رات کو گواہ ہو جائے گا. خان صاحب تھوڑے سے دور کھڑے تھے, انہوں نے کہا راجہ صاحب جج صاحب کو بتائیں صرف وہ غائب نہیں ہوگا, پریس کانفرنس بھی کرے گا. ہو سکتا ہے اگلا کیس اس گلتے شروع ہو جائے. یار ویسے خان صاحب کی زندہ دلی کے میں پھر بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا مطلب اس موقع پر کہ جب پتا ہے کہ یار میں نے جیل میں رہنا ہے, الیکشن بھی ہارنا ہے اور میرے ساتھ ابھی پتہ نہیں آئندہ سالوں میں کیا ہونا ہے. دیکھیں ان کو مورلی کرپٹ ثابت کر دیا گیا, فائنینشلی کرپٹ ثابت کر دیا گیا, اسٹیٹ کے ریلیشنز ان کی وجہ سے خراب ہونے کا ان کے اوپر جرم ثابت کر دیا گیا, اور بھی ابھی کوئی پتہ نہیں 9 مئی بھی ہے, ابھی اور بہت سارے کیسز ہیں وہ بھی شاید ثابت ہو جائیں گے.
اس سارے ماحول میں ایک بندہ اگر وہی بات ہے نا کہ وہ اسپورٹس مین شپ ہے، ان کی اسپورٹس مین اسپرٹ ہے کہ وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، لیکن اس کی سیویئرٹی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ چیزیں بہت سیویئر بھی ہیں، اس کی امپلیکیشن بہت سیویئر ہے. ثاقب بھائی، میں نے بھی ججمنٹ پڑھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے، آپ نے کورٹ کور بھی کیا ہے. اس میں جو انہوں نے یہ جو حق رجوع کی جو بات کی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے طلاقوں کی مختلف اقسام پہ بات کی ہے، انہوں نے شادی کی اقسام پہ بات کی ہے، انہوں نے آخر میں جو سارے کنکلوڈ جو کیا ہے، بیانات تھے وہ ریپروڈیوس کر دیے سارے. اون چودھری کا بیان ہے، وہ جو مفتی سعید صاحب ہیں ان کا بیان ہے، جو خاور مانیکا کا خاور بیان مانیکا ہے. بیان ہے. بیسیکلی انہوں نے جو خاور مانیکا کی اپلیکیشن ہے، جو اس کا بیان ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نا سارا ٹرائل کنکلوڈ کیا ہے، اور اسی کو انہوں نے ثابت کرنے کی یہ بھی کوشش کی. جو میں ججمنٹ پڑھ رہا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے کہا جی 1 جنوری کو جو نکاح ہو گیا ہے اس کے بھی موجود ہیں گواہ، اور جو 17 فروری کو جو ہے وہ نکاح ہوا ہے اس کے بھی گواہ موجود ہیں. لیکن یہ کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس دن 17 فروری کو نکاح نہیں ہوا تھا، ہم نے ایک دعائیہ تقریب رکھی تھی اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور یہ ساری چیزیں. لیکن کل ملا کے میں آخری جملہ کنکلوڈنگ جو ہے جج صاحب نے کیا کنکلوڈنگ پہ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری ڈیبیٹ ایک طرف رکھ دیں. انہوں نے یہ لکھا کہ پروسیکیوشن یا جو کمپلیننٹ ہے اس نے اپنا کیس جو ہے وہ پروف کر دیا ہے، اور اس کو ان لافل میرج انہوں نے لکھا ہے کہ اس نے یہ پروف کیا ہے کہ یہ ان لافل میرج ہے. اب انہوں نے کوئی رولنگ جج صاحب نے خود نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہا. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ جج صاحب کی مطلب کہتے کیوں رک گئے، کیا وجہ. اچھا، جج صاحب نے ایک لکھا ہے وائف آف بشرا بی بی. اچھا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک اور سوال بھی ہے کہ جو نکاح کی اب حیثیت کیا ہے. تو مجھے جو میں نے پڑھا ہے نا، مجھے لگا ہے کہ جج صاحب نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 17 فروری کو دوسرا نکاح ہوا تھا اور وہ نکاح درست ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب کوشچن صرف 1 جنوری 2018 کے نکاح پہ تھا، تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ نکاح درست ہے کیونکہ عمران خان مان رہے ہیں کہ تقریب ہوئی، اور ان جو گواہ ہیں 17 فروری کو تقریب ہوئی، وہ تقریب مان رہے ہیں. لیکن اس تقریب میں شامل کہ جو 1 جنوری کو ہوا ہے وہ ان لافل ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عدت میں تھی. بیسیکلی کیس یہ بنایا. اور 17 فروری کا جو نکاح ہے وہ اس میں مفتی سعید اور جو اون چودھری تھے وہ وٹنس تھے، کیونکہ تو انہوں نے عدالت میں بھی گواہی دے دی. تو عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو نکاح درست ہے، مطلب کہ وہ جو ان کا نکاح کا منسوخ ہونے والی جو کوشچن تھا لوگ سوچ رہے تھے وہ نہیں ہے کوشچن، وہ نکاح ہو گیا. اب جو ان کو سزا ہوئی ہے وہ ان لافل وہ جو میرج تھی 1 جنوری 2018. آخری کوشچن بالکل کوئکلی 5 سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے. یہ ججمنٹ آگے سسٹین کرتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہوگی اس پہ اب، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک طرف کی موجود ہے، دوسری طرف کا ورژن بھی موجود ہے، لیکن کیا سسٹین کرے گی یا نہیں کرے گی، میں ویسے اس پہ کوئی حتمی رائے اس لیے نہیں قائم کر رہا. پہ باقی کیسز پہ کی ہے، اس کی نوعیت قتل جو ہے مختلف ہے. چلیں ہم دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں کیا ہوتا ہے اور کیسے کورٹس اس کو آگے لے کر چلتی ہیں، اس کو سسٹین کرتی ہیں یا اس کو سیٹ اسائڈ کرتی ہیں معاملے کو. لیکن بہرحال یہ آج جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سزا ہوئی ہے، یہ انپریسیڈنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنے پرانے کیس میں اس طرح بالکل جلد بازی میں سزا سنائی گئی ہے. اڈیالہ جیل کی سرد جو ہے وہ دیواروں کے بیچ اور الیکشن سے چند دن قبل. اس کی امپلیکیشن سیاسی بھی ہیں، اس کی مورلی بھی ہیں، فیملی کے انسٹیٹیوشن پر بھی ہیں، اور جو سوسائٹی ہے اوور آل اس کے اوپر بھی ہیں. اچھی اور بری دونوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس میں اس معاملے کا کیا اختتام ہوتا ہے. جب وہ ہوگا تب ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد ادھر تک ہو جی. خدا حافظ.